اور اس میں بھی دھاندلی نہیں دھاندلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ذرائع نے بتایا مبینہ طور پر وہ تاجر جو یہاں سے چھوڑ کر دکانیں خالی کر کے دیگر شہروں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور گئے، ان کو بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ بلوایا گیا۔ تاجر اتحاد گروپ جو تبدیلی کا نشان ہے، چاند جن کا انتخابی نشان ہے، وہ واضح اکثریت سے جیتے یا کئی سالوں سے 3000 کے قریب کیلکولیشن ہے جو بتائی جا رہی ہے، ریف کیلکولیشن دکان کی، اور پر دکان 2000 کے حساب سے مینٹیننس لیا جا رہا تھا، اور آپ 3000 ضرب 2000 کریں تو بعد جا کے لاکھوں میں پہنچتی ہے۔ اور سب سے اہم سوال جو جاتے جاتے میں آپ سب کے ساتھ کرتا جا رہا ہوں کہ انتہائی پوش مرکز، شہر کا پرانا اور مرکزی مرکز، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقاص عزیز دوستو، آج کے انتہائی اہم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اسلام آباد کے اہم ترین تجارتی مرکز F10 کے حوالے سے ہے۔ کچھ ایسے ہوش ربا انکشافات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو اس سے پہلے اسلام آباد کا ایک عام شہری نہیں جانتا تھا، ایک عام تاجر اس سے ناواقف تھا، اور سی ڈی اے یہاں پہ کیا کر رہا تھا، اور تاجر جو اتحاد گروپس تھے، جو یونینز تھیں، وہ کیا کر رہی تھیں، اس سب پہ آج کے ولاگ میں، آج کے پوڈ کاسٹ میں روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ آپ کلک کیجئے، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں تک، تاکہ جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ اہم ایوانوں تک پہنچ سکے۔ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ F10 مرکز کا ایک نقشہ ہے، اور F10 مرکز ہے، یہ بالکل F9 جو پارک ہے اس کے سامنے ہے۔ یہاں پہ گزشتہ ماہ یعنی 19 نومبر 2024 کو ایک بڑا مارکۃ الآراء، بڑا دبنگ قسم کا الیکشن دیکھنے میں آتا ہے، جو کہ تاجر اتحاد گروپ اور تاجر انصاف گروپ کے درمیان ہوتا ہے، اور تاجر اتحاد گروپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ چاند ہے، اور ان کا نعرہ ہے کہ تبدیلی کا نشان، اور اسی طرح تاجر انصاف گروپ کا ترازو ہے۔ اب یہاں پہ میں تاجر انصاف گروپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ تاجر اتحاد گروپ اس میں ایک بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہے، اور اس میں بھی دھاندلی نہیں دھاندلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ذرائع نے بتایا مبینہ طور پر تاجر انصاف گروپ جو گزشتہ 20 سال سے یہاں پہ حکمران تھا یا قابض تھا، یا جو ایک موروثی سیاست ہے اس کا سلسلہ تھا، اس چلن کو لے کر چل رہا تھا، کیا تھا یہ تو میں آگے چل کر آئندہ ویلاگز میں، آئندہ جو انٹرویوز ہوں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جہاں اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہیں دونوں گروپس کے جو ذمہ داران ہیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، ون سائیڈڈ چیزیں نہیں ہوں گی، ہم انٹرویوز کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، تاجروں سے جا کے بات کریں گے، مسائل کیا ہیں، انتظامیہ کی انٹرونشن کہاں رہی ہے، اس سب پہ آگے چل کر بات چیت ہوگی۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انصاف گروپ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں پہ مختلف صورتوں میں انان اقتدار سنبھالے ہوئے تھا، اور یہ اسی طرح کی کوئی حکمرانی تھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 مخصوص سیاسی جماعتوں کی دیکھنے میں آئی، اور اس الیکشن میں بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بوگس ووٹ کاسٹ کروائے گئے۔ وہ تاجر جو یہاں سے چھوڑ کر دکانیں خالی کر کے دیگر شہروں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور گئے، ان کو بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ بلوایا گیا، اور جعلی ووٹ کاسٹ کروائے گئے۔ 100 سے 150 کے درمیان جعلی ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اور جب اس پہ اس کی پکڑائی کا عمل سامنے آیا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انتظامیہ کے ساتھ مل کر، جو ضلعی سرکاری انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ مل کر اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو کہ عوام تاجر برادری یہاں کی باشعور ہے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے، اس لیے تاجر اتحاد گروپ جو تبدیلی کا نشان ہے، چاند جن کا انتخابی نشان ہے، وہ واضح اکثریت سے جیتے، اور اس میں باقاعدہ حلف برداری بھی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چودھری کاشف صاحب جو ہے وہ آئے اور انہوں نے حلف برداری کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں جا چکا ہے، اور 20 تاریخ کو 20 دسمبر کو اس کی ہیئرنگ ہے، اور اس میں چیزیں سامنے آنی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا، جس پریمیسز میں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، وہاں پہ پراپر آن لائن چیزیں دیکھی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب ضلعی انتظامیہ کو یہاں بلایا گیا کہ آ کے آپ یہ چیک کریں، دیکھیں،
تو انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ مبینہ طور پر کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب لینا انتہائی ضروری ہے، اور جواب کون دے گا؟ F10 مرکز کے تاجر دیں گے، جو گزشتہ 2 سال سے یا کئی سالوں سے 3000 کے قریب کیلکولیشن ہے جو بتائی جا رہی ہے، ریف کیلکولیشن دکان کی، اور پر دکان 2000 کے حساب سے مینٹیننس لیا جا رہا تھا، اور آپ 3000 ضرب 2000 کریں تو بعد جا کے لاکھوں میں پہنچتی ہے، اور 50 لاکھ سے ہاف 1 کروڑ کا جو ہاف ہے 50 لاکھ، اس سے زیادہ 5 بلین سے زیادہ کی یہ رقم بنتی ہے۔ اب میں جو ماہانہ طور پر ماہانہ 50 لاکھ روپیہ جمع ہو رہا ہے، میں اس کو دیکھوں، یا پھر میں یہ دیکھوں کہ یہاں پہ سیوریج کے ان گنت مسائل ہیں، یہاں پہ پارکنگ کے ان گنت مسائل ہیں، یہاں پہ میں دیکھوں تو تاجروں کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی سکیم نہیں ہے، میں یہ دیکھوں تو کوئی ہیلتھ سکیم نہیں ہے، میں اگر یہ دیکھوں تو یہاں پہ کام کرنے والا جو ورکر ہے اس کو کسی قسم کا تحفظ نہیں دیا جاتا، میں یہ دیکھوں کہ 2000 روپیہ ماہانہ دینے کے باوجود اگر آپ وہ جو خاص گروپ ہے، سیاسی گروپ، اس کو آپ ووٹ نہیں دیتے تو بے جا ٹیکسز کا نفاذ ہوتا ہے آپ کی دکان پہ، آپ کے کاروباری مرکز پہ چھاپے پڑتے ہیں، آپ کو مختلف اداروں کے ذریعے مبینہ طور پر تنگ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تب آپ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں میرے لیے انتہائی ہولناک انکشافات تھے، اور اس لیے تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنے سیاستدانوں کو یہ کہتے ہیں مافیاز ہیں، امراء کو کہتے ہیں یہ مافیاز ہیں، لیکن ایک کاروباری برادری میں، ایک تاجر برادری میں، جنہوں نے جو پاکستان کی بیک بون ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاں ترسیلات زر کے نظام کو چلانا ہے، جنہوں نے عام لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے، جو تاجر طبقہ خوشحال ہوگا تو تب ہی کوئی ملک آگے چل پاتا ہے۔ چیمبر آف کامرس کے جو سربراہان ہیں، جو ذمہ داران ہیں اسلام آباد کے، وہ اس بارے میں کیا کہیں گے، وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی لازمی پوچھوں گا، کیونکہ ایک چھوٹا تاجر ہے یا ایک بڑا لینڈ لارڈ تاجر ہے، دونوں کی جو حفاظت ہے معاشی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر، وہ براہ راست چیمبر کے زمرے میں آتی ہے، چیمبر اس کا تمام تر ذمہ دار ہے۔ تو کیوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اپنی پریمیسز میں کام کرنے والے تاجر کو معاشی تحفظ نہیں دے پایا؟ اتنا بڑا فیلئر کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اب جب 2 دہائیوں میں اتنا بڑا ظلم برداشت کیا گیا، میں اس میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا کہ انکروچمنٹ میں کے نام پہ سی ڈی اے کے انسپیکٹرز یہاں پہ کیا گل کھلاتے رہے ہیں، ڈی ایم اے کے انسپیکٹر ماضی میں کیا گل کھلاتے رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، وہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے، وہ اتنی لمبی داستان ہے کہ کئی ویب سیریز بنتی ہیں، ان چیزوں پہ میں ابھی نہیں جاتا۔ ابھی میں صرف اور صرف الیکشن نتائج کو سامنے رکھتا ہوں، اور ان نتائج کو سامنے رکھ کر چاہے وہ تاجر اتحاد گروپ کے ہمارے بھائی ہیں یا تاجر انصاف گروپ کے ہمارے دوست ہیں، جو بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں، بالخصوص تاجر انصاف گروپ سے یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ ماہانہ فی دکان جو ہے وہ 2000 روپے آپ لیتے رہے، وہ آپ نے کس چیز پہ خرچ کیے؟ کیا اس کا کوئی آڈٹ ہے؟ کیا اس کی کوئی پیرا رپورٹ ہے؟ کیا اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا کوئی ایسی کیا اس کو کہتے ہیں کیبنٹ موجود ہے؟ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ کیا کوئی ایسے ذمہ داران ہیں جو کہ ایسے منصفین ہیں جو اس سارے کیش فلو کا چیک اینڈ بیلنس کرتے؟ جب اس کا جواب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں دور دور تک سناٹے ملتے ہیں، اور ان سناٹوں کو دور کرنے کے لیے اب جو سابقہ انتظامیہ ہے، سابقہ جو گروپ ہے یونین، اس سے بھی ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا آئیں اور جواب دیں اس کا اگر مناسب سمجھیں، اور اس کے ساتھ جو موجودہ اس وقت جو جیت چکے ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیڈ ہماری تھی، ہم جیت چکے ہیں، جس کے صدر ہیں عاطف جمیل بٹ صاحب، اور جنرل سیکرٹری ہیں رانا خالد علی خان صاحب، اور اسی طرح اگر میں دیکھوں تو جو وائس چیئرمینز ہیں ان میں یاسر عباسی صاحب ہیں، مہر محمد یار صاحب ہیں، عبدالحمید صاحب ہیں، اور لیاقت علی بٹ صاحب ہیں۔ اسی طرح میں اگر ہمارا جو دوسرا ہے انصاف گروپ، اس کی تفصیل اگر بتانا شروع کروں تو وہ بھی ایک، اس کے لیے بھی ایک الگ ویلاگ کا میں متقاضی ہوں گا۔ یہاں پہ یہ چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم سوال جو جاتے جاتے میں آپ سب کے ساتھ کرتا جا رہا ہوں کہ انتہائی پوش مرکز، شہر کا پرانا اور مرکزی مرکز، جو شہر کی ٹریڈنگ کی بیک بون سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا جاتا رہا؟ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں یا یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں؟ اگلے ویلاگز میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔